بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 84 پہ ہے، اور مین ہیڈنگ اس کا وہی چل رہا ہے، تعزیرات یعنی حدود تعزیرات، عقائد اور اسلام کے اصول اولین، مین اس کا ہیڈنگ ہے، یہ سبجیکٹ ہے، چیپٹر ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا تیسرا ولاگ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ قصاص و قتل کے متعلق یہ سب سے آخری حکم ہے۔ حفاظت جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد قتل خطا، مشابہ بہ قتل، امت مشابہ بہ قتل کے خون بہا کی تحدید، قتل عمد کے خون کے بہا کی تحدید فرمائی۔ قتل خطا کا خون بہا اہل قریب کے لیے 400 دینار مقرر کیا۔ سن 6 ہجری تک راہزنوں کے لیے کوئی حد مقرر نہ تھی۔ سن 6 ہجری میں عقل و ارینا کے قبیلہ کے کچھ لوگ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے۔ یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی۔ حضور اکرم نے شہر سے باہر چراگاہ میں ان کے قیام کی اجازت دی۔ ایک موقع پر مسلمان چرواہوں کی طرف سے عذاب دے کر بڑی بے رحمی سے مار ڈالا اور مویشی لوٹ کر لے گئے۔ وہ گرفتار ہو کر آئے۔ حضور اکرم نے بھی ان کو اسی طرح عذاب کے ساتھ قتل کا حکم دیا، گویا برابر کا انتقام تھا۔ تاہم اس میں کسی قدر بے رحمی تھی، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اور ڈاکوؤں کے لیے علیحدہ احکام نازل ہوا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ ان لوگوں کو سزا جو خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، یہ ہے قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ادھر کے ہاتھ اور ادھر کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے الگ کر دیے جائیں، یعنی قبلہ ہوں یا جلاوطن کیے جائیں، یعنی کہ ملک سے الگ کر دی جائیں، یعنی قید ہوں یا جلا وطن کیے جائیں۔ جان کے بعد مال کا درجہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطع ید کی سزا جاری تھی۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھی، اس لیے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، ان سے سفارش کرائی گئی۔ آپ بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا یہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقے کے لوگوں پر تو احکام جاری کرتے، لیکن اوپر درجہ کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو ان سے درگزر کرتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے بے چوں چراں اس حکم کی تعمیل کی۔ عربوں میں زنا کی کوئی سزا مقرر نہ تھی۔ یہودیوں میں تو تورات کی روح سے زانی کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا مقرر تھی، لیکن اخلاقی کمزوری کی بنا پر اس حکم کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اطراف مدینہ میں جو یہود آباد تھے، رجم کی بجائے انہوں نے یہ سزا مقرر کی تھی کہ مجرم کے منہ میں کالک لگا کر کوچہ و بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب حضور اکرم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک مجرم کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ غالباً یہ سن
کے اندر کا واقعہ ہے۔ آپ نے استغفار مانگا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے اپنا رواج بتایا۔ آپ نے تورات منگوا کر ان سے پڑھوایا۔ انہوں نے رجم کی آیت پر انگلی رکھ کر چھپا دی۔ آخر ایک مسلمان یہودی نے نکال کر وہ سنائی۔ آپ نے فرمایا خدا بندہ یہ تیرا حکم ہے جس کو ان لوگوں نے مردہ کر دی ہے، میں سب سے پہلا شخص ہوں جو تیرے اس حکم کو زندہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ سنسار کیا گیا۔ سن 5 ہجری میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہے کچھ، اور وہ نیکسٹ ویلاگ میں، یہ بھی ہم آپ کے سامنے ناظرین ویلاگ نمبر 3 پیش کر رہے تھے۔ ویلاگ نمبر 4 میں اس کا بقیہ حصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔